تنبیہ یقبل قول المترجمی فی الحدود کا غیرہا، اصل میں یہ ترجمہ یترجمو ہوتا ہے کیا؟ باب یہ ربائی ہے، یہ ترجمہ یترجمو، تو اس میں فاعل کیا بنے گا؟ مترجم. بعض لوگ اس کو مترجم پڑھتے ہیں، مترجم، تو صحیح ہے مترجم. ہاں کہ باب ہی ہے نا، ترجمہ یترجم مترجم. ہاں تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا مترجم. ہاں تو یقبل قول المترجم فی الحدود کا غیرہا، تو کہہ رہے ہیں کہ قبول کیا جائے گا مترجم کا قول حدود میں جس طرح کے دیگر معاملات میں قبول کیا جاتا ہے، یعنی ترجمے والے کا قول. فَإِنْ قِيلَ وَجَبَ أَنْ لَا يُقْبَلَ، یعنی مترجم اور بعض صورت میں ایسی پیش آتی ہے کہ جو مجرم ہے ان کی زبان کوئی اور ہے، تو اب وہ کیا بول رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مترجم ہوتا ہے ساتھ میں جو ان کا ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے، جیسے گوگل سے ٹرانسلیٹ کر لی ہے، کسی اور سے پہلے انسان ہوتے تھے عام طور پہ. تو آج کل تو ہر چیز کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں آپ گوگل پہ ڈال دیں تو گوگل آپ کو ٹرانسلیشن کر کے دے دے گا. ورنہ پہلے جو ہے نا، آج سے 15 سال پہلے کہتے تھے کہ یار کوئی ایسی مشین ابھی آ رہی ہے کہ جو ترجمہ کر کے دیتی ہے، تو وہ بس انگریزی میں ترجمہ کرتی ہے. پھر ایک مشین ڈیوائس بنی جو دنیا کی 7 زبانوں کا ترجمہ کر دیا کرتی ہے، 7 زبانوں میں ترجمہ کرتی تھی. تو وہ باقاعدہ ایک موبائل ٹائپ کی مشین ہوتی تھی، اس کے اندر نوٹ کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، لکھنے کے بعد جو ہے اس کو چھوڑ دو تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ترجمہ پھر لکھا ہوا فرینچ میں چاہیے، چائنیز میں چاہیے، کون سی زبان میں چاہیے، 7 زبانیں تھی ٹوٹل. تو بڑی مہنگی مشین ملتی تھی. اس کے بعد تو پھر اتنا عام ہو گیا کہ نیٹ کے اوپر ہر آدمی نکال سکتا ہے. تو جو کہ آپ نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہوگا 15 سال پہلے والا، ہم نے وہ زمانہ دیکھا. باقاعدہ ڈکشنری آئی ہوئی تھی، الیکٹرانک ڈکشنری، تھیسارس اور اس طرح کے نام ہوتے تھے، تو وہ بازار میں بکا کرتی تھی. میں نے بھی خرید تھی وہ ڈکشنری کہ چلو یار کام کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو پتہ نہیں اب کہاں پڑی ہوگی، اب پھینک دی ہوگی کہاں ہے. تو اب ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل کے اندر جو ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر لیں یا آن لائن نیٹ پہ جا کے جو معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ معنی دیکھ لیں آپ. تو یہ بڑے پروسیس دنیا کے چلے ہیں. تو ایک معلومات کی بات تھی تو میں نے آپ کو، ورنہ موبائل بھی ہمارے بچپن میں نہیں تھا. یعنی یوں سمجھ لو کہ ہمارے 15-16 سال کی عمر تک موبائل نہیں تھا ہمارے. کہتے تھے کہ ہاں یار کوئی اس کی کوئی سنا کوئی مشین ابھی ایجاد ہو رہی ہے کہ آدمی بغیر تار کے بھی بات کر سکتا ہے. کیا؟ ہاں یعنی آج سے یوں سمجھ لو کہ اب آپ کے 35 سال پہلے کی بات کر لو یا 37 سال پہلے کی، کہ یار انسان اب جو ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں، یار کہتے نہیں یار یقین نہیں آ رہا کیسے ہو سکتا ہے یہ تار کے بغیر انسان بات کر سکے. پھر دیکھتے 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 یہ چیز عام ہو گئی، سب کے پاس آ گئی. تو یہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا وہ ٹائم. ہاں دیہات والے کے پاس کم ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے دیکھا ضرور ہوگا، ایک آدمی کے پاس ہوگا، 2 آدمیوں کے پاس ہوگا. لیکن یہ کیفیت شاید آپ لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہو کہ ہاں یار اس طرح سے بات ہوا کرے گی. تو بہرحال ترجمہ کرنے میں ایک طرح کا شک تو آتا ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ الحدود تندری بالشبہات، کہ شبہات سے حدود جو ہے ساکت کر دی جائے، تو پھر اس کو بھی ساکت کر دو. تو اس کا جواب دے رہے ہیں فَإِنْ قِيلَ وَجَبَ أَنْ لَا يُقْبَلَ، اگر اعتراض کیا جائے کہ واجب ہے کہ نہ قبول کیا جائے مترجم کے قول کو، لِأَنَّ عبارت المترجم بدل عن عبارت العجمی، کیونکہ مترجم کی عبارت جو ہے وہ تو اجمی کی عبارت کا بدل ہے، اصل عبارت تو نہیں ہے. والحدود لا تثبت بلا بدال، اور حدود جو ہے وہ ابدال سے تبدیلیاں کرنے سے ثابت نہیں ہوتی. جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہو
ابھی بتایا الا تری انہ لا تثبت بالشہادۃ علی الشہادۃ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو وہ شہادت علی شہادت سے بھی ثابت نہیں ہوتی. وہ کتاب القاضی الی القاضی، اور قاضی کی کتاب قاضی کی طرف وہ تو تب بھی اس سے ثابت نہیں ہوتی. تو اس طرح مترجم کے قول سے بھی نہیں ثابت ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی اصل کا بدل ہے. عجیبہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بین کلام المترجمی، کہ مترجم کا کلام لیس ببدل، وہ بدل نہیں ہے ان کلام العجمی، عجمی کے کلام سے. لیکن القاضی لا یعرف لسانہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب اس کی زبان نہیں جانتے. ولا یقف علیہ، اس لیے وہ اس کے مطلب پر بھی واقف نہیں ہو پاتے. وہذا الرجل المترجم یعرف، اور یہ ترجمہ کرنے والا آدمی اس کی زبان کو جانتا ہے. ویقف علیہ، اور سے واقف ہے. فکانت عبارتہ کا عبارت ذالک الرجل، تو اس کی عبارت بھی اس آدمی کی عبارت ہی کی طرح سے ہے. لا بطریق البدلی، وہ بدل کے طریق سے نہیں ہے، بل بطریق الاصالتی، کہ اصل اصالت کے طور پہ اس کی ہے. لأنہ یسار الی الترجمۃ عند العجز عن معرفت کلامہ، کیونکہ اس کو پھیرا جاتا ہے ترجمے کی طرف جبکہ کلام کی معرفت سے انسان عاجز ہو. اس صورت میں کالشہادتی، جس طرح کہ شہادت گواہی ہے، یسار الیہ عند عدم الاقراری، کہ عدم اقرار کی صورت میں شہادت کی طرف جاتا ہے. مجرم اگر خود اپنے جرم کا اقرار کر لے تو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، تو جب وہ خود اقرار نہیں کرتا تو پھر گواہیاں لے کے آتے ہیں، تو وہ بھی مجبوراً جانا پڑ رہا ہے نا. تو اس لیے ترجمے کی طرف بھی مجبوراً جانا پڑ رہا ہے. کذا فی شرح الادب للصدر الشہید من الثامن والثلاثین. تنبیہ القصاص کالحدود فی الدفع بالشبہ شبہتی. یہ تو کافی بڑا ہے، آج اس کو مکانا ہے. قصاص جو ہے، قصاص کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے. تو یہ حدود ہی کی طرح ہے، حدود نہیں ہے یہ ہاں. فی الدفع بالشبہتی، شبہ کو دفع کرنے کے ذریعے دفع ہونے کے سلسلے میں. فلا یثبت الا بما تثبت به الحدود. ارے اس کو بند کر دو یار، گوشت کی بڑی خوشبو آ رہی ہے. فلا یثبت، تو چنانچہ وہ ثابت نہیں ہوتا قصاص، مگر اسی طریقے سے جس طرح سے کہ حدود ثابت ہوتی ہے. یعنی جس طرح کہ حدود شبہات کی وجہ سے دفع ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، ایسی قصاص بھی دور ہو جائے گا. ومما فرع علیہ، اور جو چیز تفریح کی گئی ہے اس پہ، انہ لو ذبح نائما، کہ اگر کسی نے سوتے ہوئے ذبح کر ڈالا، فقال ذبحتہ، نہیں سوتے ہوئے آدمی کو ذبح کر دیا اور کہنے لگا فقال ذبحتہ وهو میت، اور کہتا کہ میں نے تو اس کو مردہ سمجھ کے جو ہے مارا، قتل ذبح کیا مردہ سمجھ کے، تو فلا قصاص، اس پہ قصاص نہیں ہوگا، قصاص سے بچ جائے گا کہ ایک شبہ آ گیا. ووجبت الدیۃ، اور دیت واجب ہو جائے گی. کما فی العمدۃ. ومنها لو جن القاتل، یا جن القاتل، اور اسی قسم سے چریا ہو جائے قاتل، بعد الحکم علیہ بالقصاص، اس کے اوپر قصاص کا جب حکم لگا دیا جائے اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا، فإنہ ینقلب دیۃ، تو پھر وہ دیت میں تبدیل ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ قصاص کا حکم کر دیا تھا کہ قتل عمد کیا اس نے، اس کو بھی قدر، اس کی بھی گردن اڑائی جائے گی. پاگل ہو گیا یہ. تو اچھے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں موت کا سن کے، تو ذرا مرنے سے بچ جائے گا لیکن پیسوں میں جان چھوٹے گی. اب پیسے دے کے جان چھوٹے گا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قتل کے وقت اپنے حواس برقرار رکھتے ہیں. بعض اکثر یہ سب ہوتا ہے
قتل کے مجرموں کو جن کو قتل کیا جانا ہوتا ہے ایک رات میں ان کے بال سفید بھی ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کے. ان کے اوپر خوف اور غم کا ایسا عالم طاری ہوتا ہے کہ ان کے بال ہی سارے سفید ہو جاتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے خوشی خوشی تیار ہوتے ہیں. ان میں سے چند افراد میں سے صدام حسین ہے کہ وہ اس کو جب قتل کیا تھا تو کہکا لگایا کہ قتل کا حکم سنایا تھا، سنا زبردست کہکا لگایا تھا. اور اس کے بعد اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے قتل کے لیے لے کے جاؤ تو میرے منہ پہ کپڑا مت لگانا، مجھے کھلی آنکھوں کے ساتھ لے کے جاؤ. ایسے ممتاز قادری ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی ایسے ہی کہ قتل کے پھندے کو چوما انہوں نے. اور ایسے ہی یہ کفایت اللہ کافی شہید رحمۃ اللہ علیہ، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ان کا بھی یہی ہے کہ ان میں بھی ایسے ہی خوشی کے ساتھ جان دی ہے. تو بہرحال ولا قصاص بقتل من قال اقتلنی، اور قصاص نہیں ہے اس صورت میں ایسے آدمی کو قتل کرنے کی صورت میں جس نے خود نے کہا تھا کہ مجھ کو قتل کر دے. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے قتل کر دے، کسی کو بولا اس نے قتل کر دیا، پکی دوستی سے نے کہا دوست کی بات تو ماننی پڑے گی، ابھی اس نے اس کو اڑا دیا. ٹھیک ہے، تو فقتل واختلف فی وجوب الدیۃ ولصح عدمہ، تو کہا دیت بھی واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ تو کہا کہ صحیح قول تو یہ کہ دیت بھی واجب نہیں ہوگی، لیکن اس صورت میں جب ثابت ہو جائے کہ سامنے والے نے کہا تھا، لیکن اس کو سزا تو سخت ملے گی اور ملنی چاہیے. اب بہرحال کیا زمرے میں لیا انہوں نے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ایک قول ہے، ورنہ تو دیت ہی کا مسئلہ تو بنتا ہے بہرحال، کیونکہ نا کسی صورت میں بھی حدر نہیں ہو سکتا قتل، یا تو قصاص ہوگا یا دیت ہوگی، اس کے بغیر وہ کوئی صورت ہے نہیں ہے. ولا قصاص اذا قال اقتل عبدی، اور کوئی قصاص نہیں اس صورت میں جب کہ کہا کہ میرے غلام کو قتل کر دو، او اخی یا میرے بھائی کو قتل کر دو، او ابنی یا میرے بیٹے کو، او ابی یا میرے باپ کو. لیکن لا شیء فی العبد، کیونکہ غلام کے قتل کرنے میں تو کوئی اس کے اوپر زبان بھی نہیں ہے، کیونکہ غلام کی حیثیت مال کی سی ہے، تو اس نے اس کا مال تلف کیا اور اس کی اجازت سے تلف کیا. تو یہ اس اعتبار سے انہوں نے کہا جب غلام مال ہوا کرتا تھا، تو چونکہ پرانا ایک رسم چلی آ رہی تھی اسی کے تحت حکام نے یہ کام باندھ کی ہے. ایک منٹ، السلام علیکم. ولا قصاص بقتل من قال اقتلنی فقتلہ، اچھا یہ ہو گیا. تجب الدیۃ فی غیرہ، باقی جتنا وہ قتل کرے گا اس کے کہنے پہ ان سب میں دیت واقع ہوگی. غلام کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو بے حیثیت مال ٹریٹ کیا جاتا تھا. بستثنى فی خزانۃ المفتین ما اذا قال اقتل ابنی وهو صغیر فانه یجب القصاص. البتہ ایک مسئلے کا استثناء کیا خزانۃ المفتین میں کہ نابالغ بچہ تھا، اس کے بارے میں کہا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دے تم، اور اس نے کر دیا تو اس میں قصاص ہوگا. تمام فی البذاذیات. وینبغی ان لا قصاص بقتل من لا يعلم انه محقون الدم علی التعبید، اور چاہیے کہ اس میں بھی قصاص نہ ہو کہ جب اس نے قتل کر دیا ہو کسی ایسے آدمی کو کہ جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ بھائی یہ محقون الدم ہے، یعنی محفوظ الدم ہے ہمیشہ کے لیے یا نہیں. وفی الخانیۃ ثلاثۃ قتلوا رجلا عمدا ثم شہدوا بعد التوبۃ
ان الولی عفا عنہ. اچھا یہ عبارت لا یعلم ہوگا یہ بے قتل میں من لا یعلم، یعنی جس کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ معقون الدم ہے یا مباح الدم ہے، تو ڈاؤٹ کی وجہ سے اس نے قتل کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی قصاص نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب پھر ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں خانیہ کے حوالے سے کہ 3 آدمیوں نے قتل کیا کسی آدمی کو جان بوجھ کے، پھر انہوں نے گواہی دی تینوں نے توبہ کرنے کے بعد کہ بھئی ولی نے ہمیں معاف کر دیا، اس مقتول کے ولی نے ہمیں. قال الحسن لا تقبل شہادتهم، کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. الا ان یقول اثنان منهم عفا عنا، سوائے یہ کہ ان میں سے دو یہ کہیں کہ ہمیں معاف کر دیا تھا. وان هذا الواحد، اور اس کو بھی معاف کر دیا تھا. یہ گواہی کی صورت ہو تو پھر ہو جائے گا. وفی هذا الوجه قال ابو یوسف رحمہ اللہ تقبل فی حق الواحد، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس عادت میں قبول تو ہوگی مگر ایک آدمی کے حق میں قبول ہوگی جس کے حق میں انہوں نے گواہی دی ہے، خود ان کے اپنے حق میں قبول نہیں ہوگی. وقال حسن اقبلوا فی حق الکل، امام حسن کہتے ہیں حسن شیبانی کہ میں سب کے حق میں قبول کر لوں گا. وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله وقيل لخصمه آتيه كفيلا، اس کے خصم سے کہا گیا کہ بھائی اس کو کفیل دے. فلیراجع، تو جاؤ مراجعت کرو. السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام. اسامہ بھائی خیریت سے ہیں؟ ہاں میں نے بیلنس کا کہا تھا ان سے ذرا معلوم کرنا. اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اوکے اوکے، اللہ حافظ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جا کے دیکھ لو تم فلی اور آجے. وکتبت فی الفوائد ان القصاص کالحدود، اور میں نے فوائد ذہنیہ میں لکھا ہے. فوائد ذہنیہ ان کی کتاب ہے، رسالہ چھوٹا تھا، فوائد ذہنیہ، زین الدین کے نام سے ذہنیہ انہوں نے لکھا کہ قصاص جو حدود کی طرح ہے الا فی سبع مسائل، سوائے 7 مسائل میں. الاولی یجوز القضاء بعلمہ فی القصاص دون الحدود، کہ قضا کرنا جائز ہے اپنے علم کے ساتھ، قصاص میں حدود میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. قضا ہے فضا ہے کیا ہے؟ یعنی کیا مراد قاضی اپنے علم کے اعتبار سے فیصلہ کر سکتا ہے. یعنی سوموٹوز آج کل جس کو بول رہے ہیں نا کہ خود قاضی نے نوٹس لے لیا جج نے، تو قتل کے اندر تو خود قاضی نوٹس لے سکتا ہے کہ یہ قتل ہوا، اس کے مجرموں کو بلاؤ، لیکن حدود کے اندر قاضی صاحب نوٹس نہیں لے سکتے جب تک کہ اس کا دعویٰ نہ آئے. ٹھیک ہے. کما فی الخلاصہ تھی. الثانیۃ الحدود لا تورث، اور حدود جو ہے وراثت میں منتقل نہیں ہوتی. والقصاص یورث، نمبر 2 قصاص جو ہے اس کا وراثت میں منتقل ہو جاتا ہے. نمبر 3 لا یصح العفو فی الحدود، حدود میں کوئی معاف نہیں کر سکتا، کیوں حدود جو ہے اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اللہ ہی معاف کرے گا. تو کسی کی چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کٹیں گے چاہے مال والا معاف کر دے. کسی کو حد قذف لگائی تھی، قذف لگایا تھا تو ثابت ہو جائے تو اب اس کو کوڑے مارے جائیں گے 80، چاہے سامنے والے بندہ یا بندی معاف کر دے، کیونکہ اللہ کا حق تو باقی ہے نا. تو قصاص کے اندر معاف ہو سکتا ہے لیکن حدود میں معاف. ولو کان حد القذف بخلاف القصاص، قصاص میں معاف ہو سکتا ہے. تمام اولیاء میں سے کئی ولی ہیں مقتول کے، ان میں سے ایک بھی معاف کر دے گا سب کا قصاص ختم ہو جائے گا، وہ دیت کی طرف کنورٹ ہو جائے گا. الثانیہ، اچھا یہ ہو گیا. الرابعہ التقادم لا یمنع من الشہادت بالقتل،
بخلاف الحدود سوا حد القذف. تقادم یعنی وقت کا گزر جانا، یہ منع نہیں کرتا گواہی سے قتل کے حوالے سے. تو قتل کا معاملہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، قاضی کے سامنے جب گواہیاں آئیں گی، ساری چیزیں آئیں گی، وہ اس کا فیصلہ کرے گا. جبکہ حدود کے اندر اگر پرانا معاملہ ہو گیا تو پھر قاضی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا سوائے حد قذف کے. حد قذف کے اندر چونکہ اس کی خصوصی حکم ہے تو اس لیے اس کا فیصلہ لیٹ ہونے کی صورت میں فیصلہ ہو جائے گا. الخامسۃ یثبت بالاشارۃ والکتابۃ من الاخرس بخلاف الحدود. قتل یا قصاص جو ہے وہ اشارے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور لکھ کے بھی ثابت ہو سکتا ہے. گونگا آدمی اگر اشارے سے اس بات کرے کہ ہاں قتل ہوا یا لکھ کے گواہی دے تو بالکل ہو جائے گا، لیکن حدود و قصاص اشارے سے نہیں ہوں گے، جیسا کہ ہدایہ میں من مسائل شتہ. السادسۃ لا تجوز الشفاعۃ فی الحدود وتجوز فی القصاص. حدود کے اندر کسی کی شفاعت کرنا اور قبول کرنا دونوں جائز نہیں ہیں، لیکن قصاص کے اندر شفاعت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، اولیاء مقتول کو کہا جائے کہ معاف کر دو، آپ مہربانی کرو، تو یہ ہو سکتا ہے. السابعۃ الحدود سوا حد القذف لا تتوقف ولا الدعوی. ہاں یہ انہوں نے وضاحت کر دی، ایک بات میں نے پیچھے غلط بتا دی تھی کہ حدود جو ہے سوائے حد قذف کے دعوے پہ موقوف نہیں ہے. وہ دعوے پہ موقوف نہیں ہے لیکن قاضی خود نوٹس نہیں لے سکتا، یہ بات ضرور ہے. سوائے حد قذف کے، حد قذف میں دعویٰ بھی ضروری ہے. بخلاف القصاص، اور قصاص میں لا بد فیہ من الدعویٰ، اس کے اندر دعویٰ ضروری ہے. تو اب یہاں پہ یہ بات انہوں نے کہ دعویٰ ضروری ہے تو پیچھے قاضی خود نوٹس لے سکتا ہے، تو وہ تو نوٹس تو لینا قاضی کا خود بغیر اس کے ہوگا. ہاں لیکن قاضی یہ ہے کہ نوٹس لے کے اس کو مسئلے کو کورٹ میں لے آئے گا، پھر اس کا دعوے دار کھڑا کرے گا، وہ دعویٰ کرے گا قاضی کے سامنے، پھر قاضی جو اس کا فیصلہ کرے گا. یہ صورت ہو سکتی ہے. سبحانہ و تعالی عالم. اب آئی تعزیر. التنبیہ. التعزیر یثبت مع الشبہات. تعزیر جو شبہ کے ساتھ بھی ثابت ہو جائے گی. تعزیر ہوتی کیا ہے؟ تعزیر کیا ہوتی ہے کہ جو حدود کے علاوہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ یہی حدود گواہیوں سے ثابت نہیں ہو سکی، یا چوری تو کی تھی اس نے لیکن اپنے باپ کی چوری کی تھی یا اپنے کسی رشتہ دار کی تھی، یا ایسی جگہ چوری کی تھی جہاں پہ چوری کی تعریف صادق نہیں آتی ہے. مالے مبالے گیا تھا یا اس کا وہاں پہ آنا جانا تھا، تو کیا اب اس کو حد نہیں لگے تو کیا ویسے ہی چھوڑ دیں اس آدمی کو؟ نہیں، اس کی ٹھگائی تو لگے گی تاکہ آئندہ یہ کام نہ کرے اور دیگر لوگ بھی نہ کریں. تو اس حدود کے علاوہ جو ٹھگائی لگانے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ تعزیر کہلاتا ہے. کیا؟ ہاں، بہت سارے جرم ہوتے ہیں جن کا حدود سے تعلق ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر ویسے ہی چھوڑ دیں گے ہم. نہیں، اس کے اندر تعزیر، اور تعزیر جو ہے وہ اس کے احکام یہ کچھ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ شبہ کے ساتھ بھی ثابت ہو جاتی ہے. وَلِذَا قَالُوا يَثْبَتُ بِمَا يَثْبَتُ بِهِ الْمَالُ، کہ ثابت ہو جاتی ہے تعزیر اس طریقے سے جس طریقے سے مال بھی ثابت ہو سکتا ہے، یعنی دو گواہیوں سے. مال دو گواہیوں سے ثابت ہو سکتا ہے تو تعزیر بھی دو گواہیوں سے. وَيَجْرِي فِيهِ الْحَلْفُ، اور اس میں حلف بھی چلتا ہے تعزیر میں. وَيُقْضَى فِيهِ بِالنَّقُولِ، اور قسم کے انکار کی وجہ سے بھی اس کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے. والکفارات تثبت معها، اور کفارات بھی اس کے ساتھ ثابت ہو جاتے ہیں یعنی نقول کے ساتھ. الا کفارۃ الفطر فی رمضان، سوائے کفارہ فطر کے جو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. فإنها تسقطها، تو وہ یہ نقول جو ہے یعنی قسم کھا کے انکار کرنا تو یہ پھر اس کو ساکت کر دے گا. ولذا لا تجب علی النسیان والخطأ، اسی طرح سے کفارے جو واجب نہیں ہوتے بھولنے والے پر اور غلطی کر جانے والے پہ. وبإمساد صوم مختلف فی صحتہ،
اور ایسے روزے کے توڑنے پہ بھی کفارہ نہیں ہوتا کہ جس کی صحت میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے، کما علم فی محلہ واما الفدیۃ فلتسقطها لم ارہ الان۔ جہاں فدیے کا تعلق ہے تو کیا یہ اس کو ساکت کر دیتا ہے؟ یعنی یہی اس کی بات چل رہی ہے، یہ نقول کی بات، نقول کے اعتبار سے۔ تو کہہ رہے کہ اس میں ابھی اس کا جواب نہیں دیکھا میں نے۔ ومن العجبی، لیکن بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے، ان الشافعیۃ شرط فی الشبہۃ ان تکون قویۃ، کہ شافعی حضرات نے شبہ کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ شبہ قوی ہونا چاہیے۔ قالوا فلو قتل مسلم ذمیا، تو اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو مار ڈالا، تو اب ایک مسئلہ سمجھ لو کہ حنفیوں کے نزدیک تو مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن شافعیوں کے نزدیک جو ہے ذمی کو مارنے سے مسلمان کا قصاص نہیں ہوگا، دیت تو ہوگی۔ وہ کہتے کہ نہیں، کافر کو مارنے سے مسلمان کی جان نہیں لی جائے گی۔ تو اگر مسلمان نے قتل کر دیا ذمی کو، فقتلہ ولی الذمی، اور ذمی کے ولی نے مسلمان کو قتل کر ڈالا، فإنہ یقتل بہ، تو اب اس کو قتل کیا جائے گا، اس ذمی کو مسلمان کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ شافعیوں کا مسلک ہے۔ ہم کہتے ہیں قصاص ہو گیا، جان کے بدلے میں جان۔ اس کے دلائل آپ پڑھ کے آ چکے ہو پہلے کتابوں میں۔ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِرَائِ أَبِي حَنِیفَةَ، اگرچہ کہ وہ ابو حنیفہ کے رائے کے مطابق ہو جائے رحمہ اللہ، پھر بھی شبہ قوی ہونا چاہیے۔ وَمَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ يَحُدُّ، جس نے نبیذ پی اس کو حد لگائی جائے گی۔ وَلَا يُرَىٰ خِلَافُ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، اور اس میں امام اعظم کا خلاف دیکھا نہیں جائے گا۔ تو اس پہ حیرت کر رہے ہیں کہ جہاں پہ شبہ کو آپ کو قوی کرنا ہے تو آپ نے اس کے اندر یہ حکم لگا دیا، اور یہاں پہ امام اعظم اختلاف کر رہے ہیں کہ نبیذ پینے پہ حد نہیں لگتی، تو اس کے اندر آپ کو اعتبار نہیں کر رہے ہیں۔ تو تعزیر کا مسئلہ کیا ہے؟ جو تعزیر کا میں نے آپ نے ذکر آیا، لیکن تھوڑی سی بات آئی ہے۔ تو تعزیر ہوتی انہی کاموں کے لیے جو حدود سے ثابت نہ، جو جن میں کوئی حدود، کوئی شرعی سزا مقرر نہیں ہے۔ لیکن تعزیر کے اندر خاص بات یہ ہے کہ تعزیر کی کوئی سزا اگر کوڑوں کے ذریعے دی جا رہی ہے تو وہ پھر 80 کوڑوں سے کم رہے گی، 3 سے 40 تک بھی، لیکن 80 سے کم بھی ہو سکتی ہے بعض اقوال میں، کیونکہ وہ 40 کا اس لیے قول ہے کہ پہلے جو کہا گیا تھا کہ شراب کی سزا جو ہے وہ 40 کوڑے ہے، اس کے اعتبار سے کہی جاتی ہے، لیکن یہ حدود سے کم ہوگی، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ کوئی شراب کی سزا بھی جو 80 کوڑے اور قذف کی سزا بھی 80 کوڑے، تو اس کا نصف جو ہو سکتا ہے، یا غلاموں کا اس کا اعتبار کر لیا جائے تو پھر 40 سے کم ہونی چاہیے، تو حدود سے کم رہے گی، حدود کے برابر نہیں ہوگی۔ ہاں، اس میں تعزیر میں قتل کرنا جائز ہے، تعزیر میں، ہاں، جیسے کہ کسی نے ملک سے غداری کی تو اب اس کی تو کوئی حدود نہیں بیان ہوئی ہے، تو اب تعزیر ہی ہوگی، اگر اس کو ماریں گے تو تعزیر میں قتل کرنا جائز ہے۔ لیکن تعزیر کے بڑے آداب ہیں، بڑے اصول ہیں، تو اساتذہ جو تعزیر لگاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اس کے بھی اصول ہیں۔ فتاوی رضیہ میں اس کے احکام موجود ہے کہ فرمایا کہ استاد کسی بچے کی تعزیر اتنی کر سکتا ہے جتنے کہ اپنے سگے بچے کو کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مار مار کے ہاتھ توڑ دے، پاؤں توڑ دے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر اس نے سختی کی تعزیر کے اندر تو کل قیامت کے دن اس بچے کو اسے بدلہ دلایا جائے گا، اللہ کے یہاں پہ اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل تعزیر کے اندر آتے ہیں، تو تعزیر میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟